اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں یا اللہ ان کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دیں، یا اللہ ہم مسلمانوں کو ان کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دیں۔ فتنہ تو کافر مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، طاقت میں بھی آ جائے، کمزور بھی ہو، تعداد میں بھی بڑا ہو جائے، فتنہ تو تب بنے گا۔ مسلمان کیسے فتنہ بن جاتے ہیں کفار کے لیے؟ کبھی سوچا نہیں آپ نے؟ تو تب بنتے ہیں جب ہم خرافات پہ مبنی ممبروں کے اوپر، یونیورسٹیز کے ڈیسز کے اوپر سے لے کے مسجدوں کے ممبروں کے اوپر سے ان لاجیکل باتیں کر کر کے ان کے تابع رہیں، وہ لاجیکل باتیں کر کر کے ڈسکوریز اور سائنس میں جا جا کے اپنے ناقص فلسفے کو صحیح سمجھنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ ہمارے اوپر آقا بن کے آ جائیں، ہم ان کے غلام بننے میں ہوں، تو ہم ان کے لیے فتنہ ہیں، کیونکہ حق ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے۔ تو ظاہر ہے فاتح نے تو یہی سمجھنا ہے کہ تمہارا فلسفہ اگر اتنا ہی قابل ہوتا تو تم ہمارے مفتو ہوتے۔ تو مسلمانوں کی یہ عقلی کمزوری کفار کے لیے فتنہ بن جاتی، یہ ہے وہ آیت، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یا اللہ ہمیں کفار کے لیے فتنہ نہ بنا دیں، ہمیں طاقت میں رکھنا، ہمیں فاتح رکھنا، ہمیں قرآن کے صحیح ریپرزینٹیٹیو رکھنا۔ آپ صحیح کہتے ہیں، لاجیکل بات، دلیل بھی صحیح ہے ان کی، کامن سینس کی جو بات ہے کہ بھیا تم 2 ارب ہو، سارے کے سارے غلام ہو، تم 2 ارب ہو، سب وہ نیچ گناہ کرتے ہو جو انسانیت سے بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں، تم 2 ارب ہو، جوتے چاٹ رہے ہو ہمارے، تو ہم کیسے مان لیں کہ تمہاری جو کتاب ہے وہ صحیح ہے؟ کیسے مان لیں؟ ایک ہی تو چیز کامن ہے تم سب کے بیچ میں، تمہاری کتاب، اور تم سب کے سب ایک ہی غلامی کے موت کے کنویں کے اندر چکر لگائی جا رہے ہو، ہماری اتباع کرنے کی بجائے ہماری پوجا کرنا شروع ہو گئے ہو، اور ہمیں کہتے ہو یہ کتاب ٹھیک ہے، دنیا کے کونے کونے میں جاتے ہو اور کہتے ہو قرآن ٹھیک ہے، اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہو، کیسے مان لیں یار؟ ہاؤ کین یو بلیو دیٹ؟ آپ خود سوچیں، 2 ارب ایک ایسی قوم ہوتی جس کو، جو آپ کے تابع ہوتی، 2 ارب سارے کے سارے نیچ گناہ، فراڈ، چوری، زنا، غیبت، چغلی، ایک دوسرے کی کمر میں خنجروں کے نشان ہوتے آپس میں ایک دوسرے کے، آپ کے تابع ہوتے، اور کہتے ہیں ہم فلاں کتاب کے ماننے والے ہیں، تو آپ نے بھی کہنا تھا بھائی اس کتاب میں کوئی مسئلہ ہے، تبھی تم لوگ سارے ایک جیسے ہو۔ یہ ہوتا ہے، اللہ اس لیے عذاب ڈالتے ہیں قوموں کے اوپر، اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ تم سے نہ ہوا نا تو تم سے بہتر قوم کو اٹھا کے تمہارے سر پہ لے آؤں گا میں، مجھے اپنی کتاب بہت عزیز ہے۔ If you are a bad representative, I will take you out of this equation۔ کتاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نے اگر غلط ریپرزینٹ کیا تو تمہیں اس ایکویشن سے آؤٹ کر دیں گے۔ اتنی پاک، اتنی عظیم کتاب ہے، تم حق نہیں ادا کر سکتے ہو تو تمہیں سائڈ پہ کر دیا جائے گا، کتاب نہیں ہٹنے والی۔ یہ ہے مسئلہ، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے 100 year پلان بنا، اور صرف یہ کورس ہے کریٹیکل تھنکنگ، دا سینٹرل کورس۔ ہر کورس میں یہی بات کرتا ہوں کہ کریٹیکل تھنکنگ آ گئی تو باقی ساری راہ ہموار ہو جائے گی۔ چیلنج تو کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت تو نبھاؤ۔ جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ یا رسول اللہ اب کام شروع کیا جائے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جو ٹاپ کے تھنکرز تھے، جو پاور کے سینٹر میں تھے، سب کو اکٹھا کر کے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا کہ جو تمہارا سینٹر، ایپی سینٹر ہے نا تھنکنگ ماڈل کا، ہم ادھر سے سٹارٹ کریں گے، وہ غلط ہے۔ لا الہ الا اللہ، ہم وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ وی ول شوٹ دی ایرو ٹو دا سینٹر آف یور thinking process۔ That's where this course begins۔ critical thinking کا کورس یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم آپ کو پہلے دلیل سکھائیں گے، پہلے اس کی ہائیجین سکھائیں گے کہ کیا چیز بیسکس ہے critical thinking کی،
دلیل دیتے کیسے ہیں, دلیل بنتی کیسے ہے, کس میں کتنی ہے, ثبوت اکٹھا کیسے کرتے ہیں, کہاں سے لاتے ہیں, کس میں کتنی ہے, پریمس کیا ہوتا ہے, آرگومنٹ کیا ہوتا ہے, ایویڈنس کیا ہوتا ہے, اس کے کون سے ماڈلز ہیں. اور پھر ہم داخل ہو جائیں گے ان تمام تر بائسیز اور فیلسیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. سیکنڈ سٹیج کے اندر ہم بائسیز میں انٹر ہوں گے, سٹیج 3 میں ہم فیلسیز کے اندر انٹر ہوں گے. دیکھیں گے کہ ناقص دلیل کس شکل کی ہوتی ہے, پہلے تو وہ پہچان, نقص ہوتے کیا ہیں, کس قسم کے ہوتے ہیں, کہاں کہاں ہوتے ہیں, دلیل ٹوٹتی کیسے ہے, ٹوٹی ہوئی دلیل نظر کیسے آتی ہے, شناخت کیسے کرنی ہے اس کی. The broken arguments, the invalid arguments, the arguments full of fallacies and biases. کتنی قسم کی biases ہیں جو فطرتاً بچہ پیدا ہوتا ہے لے کے آتا ہے, اور وہ والی کون سی ہیں جو ماں باپ دیتے ہیں, اور وہ والی کون سی ہیں جو ان دونوں کے علاوہ آپ خود اپنی مرضی سے کریٹ کرتے ہیں, مجبوری ہوتی ہے, فلسفہ ناقص ہوتا ہے. اس جب یہ والی سٹیج کراس کریں گے تو پھر ہم تھاٹ ماڈل, تھنکنگ, تھاٹ کے اندر انٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ. کہ کون سی سوچ رائج ہے آپ کے اوپر, پہچاننا کیسے, دلیل دینی تو آ گئی, بات کرنی آ گئی, غلط دلیل سمجھنی آ گئی, تو مقدمہ کہاں سے کھینچیں گے, کس سوچ کے خلاف کھینچیں گے. وی ول گو انٹو دا تھاٹ دیٹ از اپون یو, جو آپ کو تابع کیے ہوئے ہے. پھر ہم جائیں گے اسلام کی تھاٹ کی طرف. ادھر ہم دیکھیں گے مسلمانوں کو کون سی تھاٹ, کون سے اسکول, کون سی تھاٹ تھی, شیعہ سنی نہیں, تھنکنگ ماڈلس. شیعہ سنی کسی اور تھنکنگ ماڈل کے ٹوٹنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, وہ آپ اس کی جڑ میں جا کے سمجھیں گے. دنیا کو سمجھائیں گے انشاءاللہ. آپ کی پریزنٹیشن جس طرح پچھلے بیچز کی ہم بیچ وائز پریزنٹیشن لیتے ہیں, آپ خود دے رہے ہوں گے انشاءاللہ. So that's the whole step-by-step process which you are going to go through انشاءاللہ. اس لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی کورس نہیں, اس سے زیادہ ضروری کوئی اسکل نہیں, اس سے زیادہ احسن کوئی اسکل نہیں کہ جہاں پہ آپ اپنی سوچ کو پاک کریں, قرآن سے منور کریں, اس سوچ کو قرآن سے ڈائریکٹ فیڈ لیں, اپنے ذہن کو ٹرین کریں کہ قرآن کے اوپر اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمے دنیا کے سامنے کیسے پریزنٹ کرنے ہیں, اور کتنے ہیں, کتنے مقدمات ہیں جو آپ نے پریزنٹ کرنے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس دور میں پیدا ہوئے ہیں, آدم علیہ السلام کی اس نسل میں. سارے ادوار سے گزریں گے انشاءاللہ. ہماری آپ سے توقع کیا ہے کہ کلاس کے اندر زیادہ سے زیادہ سوال کریں. اس کلاس میں کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں جو کسی اور کلاس میں نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس میں سوچنا سکھایا جاتا ہے, تو ہر عقیدہ بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے, ہر چیز پہ سوال ہو, ہر مقدمے کو مقدمے کی طرح ٹریٹ کریں. جس کو بہت بہت سینسٹیو ہے جو بندہ, جو کچھ خاص باؤنڈریز نہیں کراس کرتا اپنی سوچ کی, وہ آج اللہ حافظ ہے اس کے لیے, وہ جا سکتے ہیں. وہ کوئی ایموشنل انٹیلیجنس میں جائیں, اور بڑے کورسز میں تو جائیں, نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے نہ آپ ہمیں چھیڑیں گے. لکم دینکم ولی دین, آپ کا دین آپ کے لیے, ہمارا ہمارے لیے. آپ نے اس بارے میں سوچنا ہی نہیں. نہ آپ کو کوئی جبر ہے, لا اکراہ فی الدین, نہ ہم کچھ نیت رکھتے ہیں آپ پہ زبردستی کرنے کی, نہ ہمارا فلسفہ. اللہ نے ہمیں حکم دے دیا کہ زبردستی نہیں کسی کا دین بدلو گے, بھائی دلیل دو گے, دلیل تو وہ سیکھیں گے نا انشاءاللہ. سو اس کورس کے اندر زرہ اتار کے آنا پہلا اصول ہے. یہاں پہ اگر آپ نے زرہ پہنی ہوئی ہے تو سوری, پھر کچھ نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو خود ہی اس کورس سے برطرف کر دیں گے کہ نہیں سر, آپ کے بس کی بات نہیں. آپ اپنی اس سوچ کو سمجھنا اور چیلنج کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو پھر اس کورس میں جائیں. ہمیں پورا یقین ہے کہ اسلام حق ہے. کوئی کہے نا ہاں جی ہم اس پہ دلیل دیں گے, تو ہم کہیں گے ہاں تو دو نا دلیل. ہم نے کوئی سیکرٹ قبالہ تو نہیں کرتے, ہم نے کوئی علم باطن تو نہیں رکھا ہوا ہے, یہ علم ظاہر ہے. کوئی دشمن ہے تو آ کے سیکھ لے, ہماری سیکرٹ میٹنگ نہیں ہوتی, میٹنگز ہوتی. آئیں, کوئی کھوج لگا کے بیٹھے, ہم کیا بولتے ہیں, تو ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ آئیں 100 دفعہ آیا کریں, آپ ہم سے ہماری ان گیدرنگ میں بیٹھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے. ہم کون سا کوئی جادو منتر سکھاتے ہیں بھائی. اگر ہمیں یقین نہ ہوتا, ناز نہ ہوتا کہ اسلام حق ہے, تو ہم اس کے اوپر سوال اٹھانے کی ٹریننگ ہی دے رہے ہوتے. ہم تو ٹریننگ دیتے ہیں کہ اٹھاؤ سوال. ہمارے بچے ہر دروازہ توڑ کے بھاگی ہمارے گھروں کا, صرف اس لیے کہ ہم نے سوچ کے اوپر پہرے لگا دے کہ سوچنا نہیں. کیوں والے سوال نہ کرنا, اسلام پر سوال نہیں کریں گے, کیوں نہیں کریں گے بھائی.
اللہ کہہ رہے ہیں عقل لڑاؤ اس کتاب، واحد کتاب ہے اللہ کی جو کہتی ہے باقی ساری کتابیں پڑھ کے آ جاؤ اور دیکھو کون سی دلیل لے کے آ سکتے ہو جو اس کتاب سے نہیں ملتی. یہ واحد کتاب ہے جو اوپن چیلنج دیتی کہ پڑھ کے آؤ ساری کتابیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ٹریننگ دی کہ ان سے کہو کہ جاؤ لے آؤ کیا کتاب من قبل ھذا، جو اس کتاب سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں لے آؤ، آؤ آثارۃ من علم، یا پھر جتنی پروگرس فزکس کیمسٹری بایولوجی اور اپنی اسٹرانومی میں کر چکی ہو جتنا علم لے آؤ، دونوں لے آؤ. ان کن تم صادقین، اگر تمہارے پاس حق ہے تو تم دلیل دو. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس حق ہے، ہم دلیل دیں گے. لے آؤ سارا علم. یہاں پہ اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ او بھیا سمینا و اطعنا، مانتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو جہنم میں جاؤ؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بلاؤ ان کو، کہو لے آؤ کتابیں اپنی تورات زبور انجیل جس میں تم کہتے ہو کہ تمہیں اللہ نے وعدے کر لیے تمہارے ساتھ جنت کے، لے کے آؤ. تم بہت بڑے رابع اسکالرز پریسٹ پادری بن گئے ہو، لے آؤ. ہم بھی بیٹھے ہیں ادھر ہی، ہم بھی اللہ کی کتاب کلیم کر کے بیٹھے ہیں کہ اسی نے اپنی کتاب لکھی. تم ادھر سے دلیل دو، ہم ادھر سے دیتے ہیں اس کی کتاب سے، اس کتاب سے. یا پھر تم نہیں مانتے اللہ کی کتابیں، آثار من علم، جتنی پروگرس علم کے اندر کر چکے ہو اس کے آثار لے آؤ. ہم کتاب یہی استعمال کر کے تمہیں دلیل دیں گے. دیکھیں گے پھر صادقین کون ہے، تمہارے پاس حق ہے یا ہمارے پاس. یہ ہے تعلیم کریٹیکل تھنکنگ کی، یہ ہے بیسس اسلام کی، یہ ہے میرے رب کی سنت جو اس نے کتاب کے اندر لکھ کے دی، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو پوری عمر پوری دنیا کو چیلنج کرتے رہے، تمام تر مفکرین کو چیلنج کرتے رہے، شعراء کو چیلنج، فلاسفر کو چیلنج کرتے رہے، ان کے سائنٹسٹ کو، تھیورسٹ کو چیلنج کرتے رہے کہ تم لے آؤ اپنا علم اور ہم لے آتے ہیں اپنا قرآن. ان کن تم صادقین، سچے ہو تو پھر ڈرو گے نہیں، دلیل دو گے. اتنا یقین رکھتے ہو تو اسکل سے بات کرو، ایموشن سے نہ بات کرو، اسکل سے لے بات کریں گے، بائسنس نہیں چلے گی. جی